ایک ہی سوال پوچھتے ہیں. سوال ہے یہ قبر میں جو وسیلہ لیتے ہیں مردوں کا جو لینا چاہیے قبر والوں سے جی کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ دیکھیے قبر والوں سے وسیلہ لینا جائز نہیں ہے. وسیلہ یہ ہے، بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ اس کے دائرے میں آتا ہے. وسیلہ ہم اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے لیں. واسطہ دے کر کیا نیک اعمال جو ہے، جس طریقے سے بنی اسرائیل کے بارے میں قصے میں آتا ہے، 3 شخص جا رہے تھے راستے میں، گاڑی میں چلے گئے تھے، انہوں نے جو دعا کیا اللہ تعالیٰ سے تو اپنے اپنے نیک اعمال کا تذکرہ کیا تھا. تو نیک اعمال سے کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ وسیلہ لے سکتے ہیں. جیسے مان لیجیے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، تو بارش نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی حکم چلے گئے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عباس زندہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو پانی دے. تو نیک آدمیوں کے ذریعے وسیلہ لے سکتے ہیں. فجر کی 2 سنت بعد میں پڑھ سکتے ہیں. فجر کی 2 سنت جو ہے جو پہلے پڑھی جاتی ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے، جماعت شروع ہو گئی ہے تو آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع سے نہیں پڑھوایا تو دن کے اندر آپ نے اس کو ادا کیا. اگر ظہر کی 5 رکعت نماز پڑھ لی جائے تو پھر اگر کوئی آدمی جوہر کی 4 رکعت نماز ہے، 4 رکعت کی نماز پڑھنے کے بجائے اس نے 5 پڑھ لی ہے اور وہ قرآن مکمل کر رہا ہے تو پتہ چلا کہ 5 ہو رہا ہے، تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ تو آدمی جو ہے سو تشہد میں 5واں مکمل کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھے گا اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لے گا. انشاءاللہ اس میں نماز نہیں پڑھنے سے جنت ملے گا. نہیں نماز ضروری ہے. اگر وتر کی بات 3 رکعت نماز پڑھتے ہیں وتر کی، اس کے بعد 2 رکعت جو نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے کہ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی حرج نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت طور پر کوئی پڑھتے نہیں. اگر 3 رکعت عصر کی نماز پڑھ لیں، عصر کی نماز 3 رکعت، مطلب عصر کی نماز 4 رکعت ہے. اگر آدمی کوئی بھول جائے کہ ہم نے 3 رکعت پڑھی ہے تو آ کر کے پھر 1 رکعت پڑھے، 1 رکعت پڑھنے کے بعد میں وہ تشہد میں بیٹھے اور پھر اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے وہ سجدہ سہو کر دیں، اس کی 4 رکعت مکمل کریں. سورہ فاتحہ ظہر کی جو عصر کی نماز ہے اسی میں پڑھنا ہے یا مغرب عشاء میں بھی پڑھنا ہے؟ سورہ امام کے پیچھے ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ سورہ فاتحہ یہ رکن میں داخل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. تو یہاں پر لا صلاۃ، کوئی بھی نماز، چاہے وہ نماز صلاۃ نکرہ ہے، عام ہے، اس میں کوئی بھی نماز، چاہے وہ اکیلے کی نماز ہو یا امام کے پیچھے کی نماز ہو یا فرض نماز ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، اگر اس کے بعد سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لہٰذا سورہ فاتحہ پڑھنا ضرور ہے. جو آدمی مر جاتا ہے اس کے گھر میں اگر جو اسے آواز سے روتے ہیں تو اس کی قبر والے کا عذاب ہوتی ہے؟ بالکل. اگر مرنے والا آدمی اس نے منع کر دیا، وصیت کر دیا کہ میں نے مرنے کے بعد نہیں رونا ہے، تو یہ عذاب اس پر ہوگا جو رو رہا ہے. لیکن اس نے وصیت نہیں کیا کہ اس کو اس کا صدا سے ملے. لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اب رونے کے لیے غمی تو ہوتی ہے، غم ہوتا ہے انسان کو. غم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چلا کر کے روئیں، آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے، کوئی بات نہیں ہے. زبان سے زور سے اللہ ہوتا ہے نا جاہلیت کی طرح پکار، وہ ایسا نہ روئیں. ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکا جو ابراہیم انتقال کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوا، آپ کے گود میں تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں تیری جدائی سے غمگین ہوں، غم میں ہوں، لیکن میں کیا کروں، یہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ چکا ہے. تو آنکھ سے آنسو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن زبان کو نہ کھولے اور زور سے چلائے نہیں. تو جو آدمی زور سے چلا کر کے روتا ہے، کسی میت پر نوحہ کرتا ہے، سینے پر کوٹتا ہے، چیڑ پر مارتا ہے، تو اس کو عذاب ہوگا. اچھا، یہ جو اسلام ایک ہی دھرم ہے، ایک قرآن ہے اور ایک رسول ہے، تو اتنی جماعتیں کیوں ہوئے، اتنے الگ الگ فرقے کیوں ہوئے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 72 فرقے میں یا نصارہ 71 فرقے میں، میری امت کے لوگ 73 فرقے میں بڑھ جائیں گے. پوچھا کہ وہ 73 میں کلہم نار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. کہا وہ کیا ہے؟ تو کہا ما انا علیہ واصحابی، تو میں اور میرا ساتھی. تو ہماری امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، اور تو 72 71 میں بٹے، لیکن 73 فرقے، اور ایک ہی جگہ جنتی ہے. تو جنتی وہ فرقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر
صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں, قرآن حدیث کو پکڑتے ہوئے چلیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول, کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کی اور ایک میری سنت ہے. تو ہم کو اللہ کی کتاب اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ لینا ہے, کسی اور کی بات طرف نہیں جانا ہے. امام بڑے ہیں ہم مانیں گے, امام ابو حنیفہ ہے, امام شافعی ہے, امام احمد بن حنبل ہے, امام مالک ہے, سب اپنی جگہ پر صحیح ہے. لیکن ان اماموں نے کہا تھا کہ جب میری بات قرآن و حدیث سے ملے تو لینا, نہ ملے تو چھوڑ دینا. لیکن امام تو بڑی ہو گئے کہا کرتے کہ میری بات قرآن و حدیث سے ملے تو اس کو لینا. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میرے امام نے کہا دیا ہے تو اسی پر چلیں گے. تو امام صاحب تو بڑی ہو گئے لیکن آپ اس میں آ گئے ہیں. لہٰذا دنیا کے اندر بہت ساری جماعتیں ہیں, لیکن صحیح جماعت یہی ہے جو کتاب و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے, اور وہ ہے ہم لوگ